ناظرین، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی ایک جو ہیں سجاد مستحق افراد سجاد ہیں جی، بالکل کھانا بنا کر جو ہے تقسیم کرتی ہیں، اور اسلام آباد سے ہماری نمائندہ ہیں زاہدہ، ان کے پاس موجود ہیں۔ السلام علیکم زاہدہ۔ ہم آج آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی شخصیت سے، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ نفسا نفسی کا دور ہے، مہنگائی ہے، لوگوں کو اپنا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن ایسے میں کچھ لوگ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ کام بھی کر کے دکھاتے ہیں، چاہے وہ سیلاب ہو پاکستان میں، چاہے وہ رمضان ہو، کوئی بھی مشکل کی گھڑی ہو، لوگوں کے پاس پہنچتی ہیں۔ وہ ہیں لبنہ سجاد صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے یہ سفر کیوں شروع کیا، کیا خواہش تھی لوگوں کی خدمت کرنے کی، یا ویسے ہی یہ فارغ تھی، انہوں نے سوچا کہ چلو لوگوں کی خدمت ہی کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لبنہ صاحبہ، میں نے جیسے کہا کہ آپ شاید فارغ تھی، آپ نے کہا چلیں کوئی اور کام نہیں، لوگوں کی خدمت ہی کر لیں، یا کوئی جذبات اندر کہ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ نہیں، یہ جذبے سے کام ہوتا ہے، دل سے کام ہوتا ہے، فارغ رہنے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ انسان جب ایک سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں بہت سارا ساتھ دیتا ہے۔ جیسے کہ میں شروع سے میں نے شروع کیا کام، تو مجھے لگا کہ مجھے یہ بہت مشکل کام لگا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، مگر کہتے ہیں کہ نیک ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور میں اس منزل کو لیتے لیتے آج 6-7 سال ہو گئے جو مجھے یہ کام کرتے ہوئے۔ جیسے آپ اکثر یتیم بچوں کے پاس جاتی ہیں، ہاسپٹلز میں جاتی ہیں، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اور جب اپنے بچے دور تھے، ان بچوں کو دیکھ کے کبھی اپنے بچوں کی یاد آتی تھی؟ انہی کو دیکھ کے تو بچوں کی یاد آتی تھی کہ جب وہ بیمار بچوں کے پاس جائیں نا، تو وہاں پہ اپنے بچے یاد آتے تھے، تو پھر میں ان کے پاس بیٹھتی تھی، ان کو خوش کرتی تھی، ان کے ساتھ پینٹنگ کرنی، ان کے ساتھ بیلونوں کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ گیمیں کھیلنی۔ وہ جتنا وہ خوش ہوتے تھے، مجھے ایسے لگتا تھا میرے اپنے بچے خوش ہو رہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ اب رمضان ہے، رمضان میں بھی آپ راشن تقسیم کرتی ہیں، ابھی عید آئے گی، پھر آپ انہیں یتیم بچوں کے ساتھ جا کے عید مناتی ہیں؟ جی، میں بچوں کے ساتھ عید مناتی ہوں، یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ عید مناتی ہوں، ان کو گفٹنگ کرتی ہوں۔ لیڈیز ان کی جو ہیں مائیں ہوتی ہیں یا باپ ہوتی ہیں، ان کو کپڑے دینے ہوتے ہیں عید پہ، بچوں کو کھلونے، ٹافیاں، چاکلیٹ دینی ہوتی ہے، رمضان میں افطاری دینی ہوتی ہے، ابھی بھی روزانہ کی بیس پہ افطاری دینی ہوتی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہ بہت زیادہ نہیں، مگر جتنی میری ہمت ہے میں اتنا کر لیتی ہوں۔ میں کھانا بناتی ہوں خود اپنے ہاتھوں سے، اور میں لوگوں میں سیل کرتی ہوں۔ اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے ویکلی، وہ میں جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ میں لوگوں میں تقسیم کرتی ہوں۔ کھانا تقسیم کر دیا، جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیتی ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لیڈیز میرے پاس آتی ہیں کہ ہم فارغ ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے، میں ان کو چھوٹا سا بزنس کروا کے دیتی ہوں۔ کوئی ایسا کوئی بہت ضرورت مند بندہ آیا ہو، روتا ہوا بندی آئی ہو اور آپ سے مدد مانگی ہو، اور آپ نے پھر اس کی مدد کی ہو، اور دل کو ایک ایسی خوشی ملی ہو کہ آپ کو اس ٹائم اس کو لگا ہو کہ آپ اس کے لیے فرشتہ ہیں؟ نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، میں فرشتے کی نوبت پہ تو نہیں جاتی، مگر یہ کہ بہت بار ایسا ہوا ہے، بہت بار ہوا ہے، اور مجھے دلی سکون مل جاتا ہے۔ کھانا لگانے بیٹھتی تھی، میرے سے پہلے لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوتے تھے، چٹائیاں بچھاتے تھے، برتن لگاتے تھے، اور میں جب جاتی تھی تو جب وہ کہتے تھے نا میڈم ہم ویٹ کر رہے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوک سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، بھوک سے ویٹ کر رہے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے کے لیے بنایا ہے۔ جی، جیسے لبنہ سجاد صاحبہ بتا رہی تھی کہ لوگوں کی افطاری کراتی ہیں، یہ افطاری کا تمام سامان ریڈی ہے جو لوگوں کو دینے کے لیے۔ لبنہ صاحبہ بتائیں گی کتنے لوگوں کی افطاری ہوگی؟ یہ 25 سے 30 لوگوں کی افطاری ہے، اور اس میں دال چاول ہیں، اور میٹھا ہے، کھجوریں ہیں، یہ سب چیزیں اس میں، ابھی روح افزا وغیرہ بنے گا سب، تو یہ انشاءاللہ آج کی افطاری کی ساری تیاری ہے۔ خود تقسیم کرنے جاتی ہیں؟ کہاں جاتی ہیں؟ یہ جو بھی گلی میں ملتا ہے آپ دے دیتی ہیں؟ نہیں، یہ کچھ لوگ تو میرے پاس آتے ہیں لینے کے لیے، اور کچھ لوگوں کو میں باہر افطاری، یعنی کہ میں افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے باہر کچھ تقسیم کرتی ہوں۔ جو بھی باہر آتے ہیں لوگ، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ غریب ہے امیر ہے، سب نے روزے رکھے ہوتے ہیں، جو بھی مسلمان ہے وہ روزے تو رکھتا ہے، تو ان کو تقسیم کرتی ہوں۔ اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس 10 سے 12 لوگ گھر میں آتے ہیں لینے، تو میں گھر کے لیے ان کے پاس رکھ دیتی ہوں، وہ پھر جب آتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں۔ جی، یہ تھی لبنہ سجاد صاحبہ جن سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی، افطاری بھی دکھائی کہ لوگوں کے لیے کس طرح کام کر رہی ہیں، نہ صرف رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی کام کر رہی ہیں۔ اور سب سے اچھی بات جو مجھے لگی کہ اس دن ان کو رات کو نیند نہیں آتی جس دن یہ کسی کی
مدد نہیں کر دیتی. ان کو لگتا ہے کہ شاید آج میرا دن ادھورا گیا. اگر ہم سب یہ سوچنے لگ جائیں اور چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کرنے لگ جائیں تو شاید جو سیاستدانوں کے مسائل حل کرنے والے ہیں ہم کہیں نہ کہیں اپنے معاشرے کو رہنے کے قابل بنا سکیں. اب آپ لبنہ بہت شکریہ, بڑی عنایت آپ کی, آپ نے بہت ہی ایک عظیم شخصیت سے ہماری ملاقات کرائی. لبنہ سجاد صاحبہ, ان کے چہرے پہ اطمینان دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ زندگی صرف حاصل کرنے کا نام ہے, نہیں, زندگی بانٹنے کا نام ہے, اور بانٹ رہی ہیں. بہت سی ایسی ہستیاں, بہت سی شخصیات ہمارے ملک میں موجود ہیں.